السلام علیکم۔ آپ کی قسمت میں وہ ضدی سی کی ایپیسوڈ 36 پیش کی جا رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ٹی وی پہ پوسٹ لگا دی ہے، یہ ہم ٹی وی کی پیشکش ہے اور یہ اس کا ریویو کرنے کے لیے میں نے یہ لگائی ہے۔ آپ غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں اور ریویو ہوتا ہے اب۔ اس کے بعد ظاہر بہت خوش ہوتا ہے جب وہ باہر دیکھتا ہے اپنی بیٹی اور داماد کو ریکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کیا دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، اور قریب جا کے پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتا ہے تھوڑا، اور داماد سے بھی کھیل لیتا ہے۔ پھر خوش ہو کے کمرے میں آتا ہے تو کہتا ہے آج مجھے بہت اچھا لگا۔ اور وہ جو گھر میں سرد جنگ چل رہی تھی تھوڑی سی کچھ کم ہوئی ہے، ختم ہو گئی، اور تمہیں تو میرے سے مجھے بہت اچھا لگا۔ تو بیوی کہتی ہے اس کو، پہلے تو وہ میری بیٹی نہیں ہے، تم کہتے بیٹی تمہاری ہے میری نہیں ہے، بیٹی کے ساتھ کھیلا نا وہ، تو وہ کہتی ہے آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کی بیٹی ہے، وہ بیٹی ہے۔ پھر اس کے بعد دروازے پہ کان رکھ کے سن رہی ہوتی ہے کہ ان کی آپس میں نوک جھوک ہو رہی ہوتی ہے، زاویہ اور میرین کی۔ اور باہر اس نے جب دیکھ لیا کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، فوراً اس نے اپنی چالاک تو ہے ہی وہ، اور وہ ضدی بھی ہے، تو فوراً کوئی سرسوں کا تیل یا کچھ تیل کی بوتل لائی ہے اور جو سیڑھی پہ ادھر سے ڈال دیا فوراً کہ اب یہ جائے گی غصے سے اور گرے گی ادھر۔ اس نے اندازہ لگایا اور اندازہ میں کامیاب ہو گئی، وہ جیسے باہر آئی اور کہنے لگی، کہتے کہتے باہر آئی تو وہ تیل کے اوپر پیر پڑا، اور اس کے بعد سیڑھی پر سے تیل گری، اور گرتے اس کے موچ آ گئی، اچھی خاصی موچ آئی۔ اس کو لے کے پھر اسپتال جانا تھا، تو وہ بھی اس کا جو ہے ذہن بھی آ گیا کہ کیا ہوا، بہت چوٹ لگی ہے وہ، تو غصہ کر رہا، تم ہمارے معاملات میں مت بولا کرو، میں لے کے جاؤں گا اس کو اسپتال۔ چلے اس کے بعد وہ اسپتال جاتے تو یہ بھی پیچھے پیچھے، کیونکہ وہ ضدی سی تو نہیں جاتی نا، اس نے تو یہ ٹھان رکھی ہے کہ تو اس کے بعد وہ جاتا ہے ادھر ڈاکٹر صاحب سے بات چیت کیا، ادھر بھی اس کی ماں آتی ہے، اس کی بہن آتی ہے، تو یہ غصہ کرتا ہے، کون؟ زاویہ، تم کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا معاملہ ہے، یہ وہ ڈرامے کر رہا ہو، فلانا کر رہا ہو، ذلیل کرتا۔ تو وہ جو ہے زین اس کی ماں کو بہن کو سمجھا کے سائڈ پہ لے جاتا، اور اس کے بعد معلوم چلتا ہے کہ وہ تو بچے سے تھی، اور اس کو بھی شاید معلوم تھا، ردا کو، اس کی بیٹی کو بھی، اور وہ گن گن کے بدلے لے رہی ہے، اس کا بچہ ضائع کرا دیا۔ اب دیکھیں اتنا بڑا صدمہ دیا اس کو۔ اصل میں کہانی اس کی روح میں کر رہا ہوں کہ یہ ہے کہ یہ اس سے شادی کرتا، اس کی ماں جو ہے، یہ ضدی سی کی ماں کے انتقال کے بعد زاویہ شادی کرتا، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پہلے بھی اس کی شادی کا سلسلہ تھا جو ٹوٹ گیا، جو بھی ہوا نہیں ہوا کسی وجہ سے، وہ اسی کے ساتھ تھا، زین کے ساتھ ہی تھا، لیکن اس کو اتنا نہیں پتہ تھا کہ بیٹی جو ہے اس کی اتنی ہلکٹ ہے کہ وہ زین سے ہی جا کے عشق لڑا لے گی اور اسی کو اپنا شوہر مان لے گی۔ اس کے گھر بار دیکھا، سب دیکھا، لیکن شاطر دماغ نے کام کیا اس کے کہ میں کسی طرح بھی ابا کے ہی مکان میں رہوں گی،
اتنا بڑا کس کا ہے؟ میرے ہی تو ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ بہرحال اس نے شادی دماغ سے کام کیا، اس سے شادی کی اور اس کو پھر لے کے آ گئی، اور اس نے بولا یہ تو ایسے تو لڑائی جھڑائی ہوتا کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے باپ کو، اس نے بولا اس طرح جو ہے میرا شوہر بن کے رہ سکتا ہے، میرا باپ کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن باپ کچھ نہ کچھ تو اس کو کھٹمل کاٹتا ہے نا، مچھر بھی کاٹتا ہے تو فوراً کچھ نہ کچھ کرتا ہے، یہ کیوں کیا ہو۔ بہرحال تو یہ وہاں سے جب آتی تو پیر میں پٹا ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو چیک اپ کرانے کے لیے بولا، تو بولا ہم ڈاکٹر نے کہا کہ میں کہہ دوں گی، وہ گھر پہ بھی آئے گی۔ تو اس طرح یہ جو ہے منع کرتا ہے اس کو کہ آپ جو ہے نا میرے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کیا کرے، اگر تم کو رکھا ہے میں نے اپنی بچی کی وجہ سے، سمجھ میں آیا، اور زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بات اس کو ذلیل بھی کرتا ہے، ہر بات میں یہ کہتا ہے اس کو کہ بھائی میں نے شادی کی ہے، میں ضلالت میں نہیں اٹھا سکتا، اب تو میں رکوں گا ہی نہیں، جب دیکھو یہی میرے معاملے میں بولو، فلانا نہیں بولو، ایک گھر میں رہتے ہیں انسان۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتی نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں، بولا ایسا ہی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ نے تو اپنا کام کر گیا، چلو خیر، اس کے تو چوٹ بھی پہنچا دی، اب چاہ بھی ضائع کر دیا، لیکن اس کا مقصد جو کامیاب ہوگی تو اس کے بعد نے جب ڈاکٹر کو بلایا کہ بھائی اب اس کے جو ہے شدید درد اور آج ڈیٹ ہے اس کی، مطلب اپائنمنٹ ہے، تو بولتے چلو میں اس کو اپنے یہاں ان کی گاڑی تھی، بولا اس میں جا کے میں دکھا لاتا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے اس کو جب یہ خود نہیں آیا، جا کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں اتنے میسج کر رہی ہے، اس کو اپنا خیال ہی نہیں ہے، یہ اپنا مگن ہے۔ بعد میں دیکھتا ہے ارے یہ کیا ہوا، جب ٹیلی فون آیا تو بولا بھائی وہ تو لگ گیا، اور وہ وہیں ہے۔ تو وہاں جاتا ہے، وہاں اس کی ماں تھی، اس کی بہن تھی، سب کو ادھر ذلیل کر کے اس کو بھگاتا ہے۔ بہرحال اب وہ ضدی سی ہے، یہ جو اس کی بیٹی، وہ چاہتی نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں یا میں الگ رہوں، میرے باپ کا اتنا بڑا گھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں ذلت برداشت نہیں کر سکتا، آئے دن ذلیل کرتا رہتا۔ اصل میں کہانی یہ ہے کہ داماد رہتے ہیں، ایسی بات نہیں، ابھی بھی لاکھوں کروڑوں گھروں کے اندر گھر داماد بھی ہوتے ہیں، داماد بھی رہتے ہیں، ساس سسر سب ہوتے ہیں۔ ادھر کیس دوسرا ہے، ادھر کیس یہ ہے کہ جس کا سسر کی بیوی ہے وہی اس کی معشوق ہے۔ اگر ایسا کیس ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہاں چلے گا، کیونکہ اس وقت شادی کا ان کا پلان تھا، نہیں ہوا، اور اس نے شادی اس سے کر لی۔ اب اس کی بیٹی جو ہے تمہیں پتہ ہے، نام ہی ڈرامے کا ہے، وہ ضدی سی ہے، اس نے ضد لے لی کہ بھائی میں تو اس کو کچھ کر نہیں سکتی، اب تو نکاح ہو گیا میرے باپ کا، تو اس نے یہ چالیں چلی کہ کسی طرح اس کو ساتھ شادی کر کے اس کو گھر میں لیا اور بدلہ لیا، کیونکہ اس کا کام بدلہ لینا ہے، اور اس کے ڈرامے کا نام بھی ہے یہ ضدی، اور ضد لے کے کرتی، اصل مسئلہ یہ۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ ہی رحم کرے، کون بشر ہے۔ اس کے بعد زاویہ نے ذہن کو کہا کہ تم میری نجی زندگی میں انٹرفیئر مت کرو، بہت زیادہ کرنے لگے ہو، ورنہ میں تمہیں دھکے مار مار کے میں اس کے گھر سے نکال دوں گا۔ تو وہ اسی وقت کہتا ہے میں جاؤں گا، یہ سمجھاتی ہے اس کی یہ جو ردا ہے، کہتا نہیں میں یہاں ذلت نہیں اٹھا سکتا، میرے ماں باپ کے سے دور کر دیا آپ نے، یہ کر دیا، اور ادھر آگے تو بہرحال اب دیکھیں آگے کیا ہوگا، کون بشر ہے اللہ جانے کہ یہ لوگ کب سدھریں گے، یہ کب یہ ڈرامہ جو ہے اچھی جگہ پہ آ کے ٹھہرے گا۔ آپ انتظار کریے اگلی قسط میں، اور میری طرف سے اللہ حافظ، اور پھر دوسرے ڈرامے کے لیے ضرور انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔
خدا حافظ، بائے.